بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشترک کا جب ایک معنی مراد لے لیا جائے تو دوسرے معنی کا مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، اسی وقت میں اسی مسئلے میں پھر دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اب یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مشترک کا جو ایک معنی مراد لیا جاتا ہے وہ کسی دلیل کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور وہ دلیل تعویل بھی ہو سکتی ہے، قیاس بھی ہو سکتی ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی قرینہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو اور لفظ مشترک ہے، کسی نے اپنے کلام میں مشترک لفظ استعمال کیا اور دلیل موجود نہیں ہے تو وہ کلام لغو ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد علیہ رحمہ نے اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، مصنف علیہ رحمہ اس کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وقال محمد، امام محمد علیہ رحمہ نے کہا، اذا اوصى لموالی بنی فلان، کہ کسی نے وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے۔ موالی یہ مولا کی جمع ہے، تو مولا جس طرح سے آقا کو کہتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی کہتے ہیں جس کو آزاد کیا ہو، یعنی آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جس نے آزاد کیا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، یعنی آقا کو بھی۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو مولوی یا مولانا کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کا مستحق نہیں ہے، تو اس سے ہم کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ تو ہمارا آزاد کردہ ہے، تاکہ اس میں اس کی تعظیم نہ ہو۔ کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابر نے گستاخ رسول جو ہیں ان کے لیے بھی مولوی لکھا، مولانا لکھا، تو وہ کس نیت سے لکھا؟ اس نیت سے لکھا کہ وہ ہمارے آقا ہمارے رہبر نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جو ہماری بارگاہ سے روندے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو دھتکارا ہی، ہم اللہ اور اس کے اللہ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ہم نے بھی ان کو دھتکار دیا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ اس لیے ہم جو ان کو مولوی یا مولانا کہہ دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری بارگاہ کے روندے ہوئے، ہماری یہاں کے روندے ہوئے ہمارے آزاد کردہ، یعنی ہمارے غلام، ٹھیک ہے۔ تو امام محمد علی رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی نے وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب موالی یہ لفظ کیونکہ مشترک کی بات چل رہی ہے تو مولا ہے مشترک، لفظ مولا کیا ہے؟ مشترک، اسی کی جمع ہے موالی۔ تو لفظ مولا جو مشترک ہے آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور جس کو آزاد کیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، مشترک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلِبَنِي فُلَانٍ مَوَالٍ مِّنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ وَمَوَالٍ مِّنْ أَسْفَلَ، فرماتے ہیں اور بنی فلاں کے لیے ایسے بھی موالٍ مِّنْ أَعْلَى، اعلیٰ بھی موالی ہیں، اعلیٰ یعنی آزاد کرنے والے، کہ جس نے ان کو بنی فلاں کو آزاد کیا ہو وہ موالی بھی ہیں۔